حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو صدر ہیں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند مشرقی یوپی زون 1 کے اور مدرسہ مظہر اکٹھو شاہ کے صدر المدرسین ہیں، کل ہند اسلامی انڈیا کے ایٹی کانپور کے بھی صدر ہیں. حضرت سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع پر خیالات دیں. الحمدللہ اس وقت مغرب کے بعد سے تقریباً 2 گھنٹے ہو رہے ہیں. اتنی مفید باتیں یکجا طور پر یہاں ہم سب کے مجمع کے سامنے آ گئی کہ شاید کئی گھنٹے کے مطالعے کے بعد بھی ہم یہ چیزیں جمع نہیں کر پاتے. بہت سے تجربات، کارگزاریاں، حالات اور اس کا سبد باب، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آئی. جو علماء اس طرح کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں وہ اتنا غیر معمولی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے تعریف فرمائی اور انشاءاللہ ہم سب اس کا مصداق ہیں. جو لوگ بھی احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے جس طرح بھی خدمات انجام دے رہے ہیں. مشکاۃ شریف میں کتاب العلم میں وہ روایت موجود ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین. کہ اس علم کو، اس دین کی امانت کو بعد میں آنے والے معتبر اہل علم حاصل کریں گے. اس علم کے ذریعے سے غلو کرنے والوں کی تحریف، اہل باطل کی جال سازیاں اور جاہلوں کی تعویلات کو رد کریں گے. ہم سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ اسی حدیث پاک کا مصداق ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بعض دفعہ اس طرح کا وسوسہ بعض اہل علم کے دل میں آتا ہے، یہ فرق باطلہ کی تردید اور یہ مختلف فرقوں کا رد اور اس کے لیے مستقل کوشش یا اس کے لیے مستقل شعبہ، اس کے لیے مستقل محاضرہ، یہ سب تو نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ صلح کل مزاج والے اس انداز سے بھی سوچتے ہیں، لیکن طریقہ کار تو مختلف ہو سکتا ہے لیکن یہ سوچ صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مبطلین پیدا ہوں گے، جاہلین کی تعویلاتیں سامنے آئیں گی اور غالین اپنے غلو آمیز چیزیں اسلام میں پیدا کریں گے اور اس کے لیے علماء کی ٹیم کو آگے آنا ہوگا. تو اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مبطلین سامنے نہ آئیں اور غالین سامنے نہ آئیں. اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اسلام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسلام کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کے لیے یہ اسباب بنائے ہیں کہ علماء اس طرح کے کانٹوں کو صاف کرتے رہیں گے، اس طرح کے کیلوں کانٹوں کو نکالتے رہیں گے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم خدمت کے لیے ہم سب کو چنا ہے. اس وقت وہ موضوع چل رہا ہے مرزا جہلمی. الحمدللہ تقریباً جو باتیں کچھ مجھے کہنی بھی تھیں وہ آ چکی ہیں اور بار بار کہا گیا کہ تکرار نہ کریں، اس لیے بہت سی باتوں کو چھوڑتے ہوئے 2-4 باتیں عرض کرنا ہے. مرزا جہلمی دھیرے دھیرے گمراہیت میں آگے بڑھ رہا ہے. اس کی گمراہی بریلویت سے شروع ہوتی ہے، ریسرچ کے نام پر کچھ دنوں کے لیے دیوبندی بھی بنتا ہے، پھر غیر مقلد بنتا ہے، پھر شیعہ بھی بنتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہوئے جو اس کی آپ سوانح پڑھیں گے اور جو اس کے رودات پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. ماشاءاللہ کی دکھلایا بھی گیا کہ یہ اس کے باپ بریلوی تھے اور آگے آگے دھیرے بڑھتے بڑھتے. لیکن جو بات ہمارے ایک ساتھی نے لفظ مرزا سے نکالی کہ اب یہ چھوٹے مرزا سے بڑا مرزا بننے کی تیاری کر رہا ہے، یعنی قادیانیت کی طرف اس کے قدم بڑھ چکے ہیں. یہ سب چھوٹے فتنے قادیانیت کے مقابلے میں، غیر مقلد ہو جانا لیکن قادیانی بن جانا. اب یہ قادیانیت کی تعریفیں کر رہا ہے، لوگوں کو قادیانیت سے قریب کر رہا ہے. اس کی یہ حرکت بتا رہی ہے کہ اب اگلا قدم اس کا قادیانی بننا ہے، کیونکہ سارے فرقے تو کر چکا ہوا. جن فرقوں کو غلط کر رہا ہے وہ فرقوں میں خود بھی تھا. تو یہ اب
جو اس کی جو گمراہیاں ہیں اس نے 4 محاذوں پر گمراہی کے دروازے کھولے ہوئے اور 4 راستوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ صحابہ کرام اور اسلاف پر کیچڑ اچھالنا یہ گمراہی نہیں ہے، بلکہ یہ کئی گمراہیوں اور فتنوں کا ایک دروازہ، ایک سرچشمہ ہے۔ اگر صحابہ کرام کی سیرت مخدوش ہو جائے، ان کا اعتبار ختم ہو جائے، حدیث مشکوک، ان کے ذریعے جو دین ملا وہ مشکوک، صحابہ کرام سے استفادہ بند، صحابہ کرام پہ اعتماد، اور جب صحابہ کرام پر اعتماد نہیں رہا تو اس سے نیچے کے لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ لہذا علماء سے اور بزرگوں سے کس سب اعتماد ختم۔ تو یہ 10 گمراہیوں کی گمراہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے، اللہ نے جو دین نازل کیا ہے، اس میں 2 واسطے ہیں۔ ایک واسطہ نبی کریم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان، جبریل علیہ السلام کا واسطہ، اور دوسرا واسطہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور امت کے درمیان، وہ صحابہ کا واسطہ۔ قرآن نے ان دونوں واسطوں کے اعتبار کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔ یہودیوں نے پہلے واسطے کو مجروح کیا، اور پہلے واسطے کو مجروح کرتے ہوئے کہا کہ ہم جبریل چونکہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی لاتے ہیں، لہذا ہمارے نزدیک جبریل معتبر نہیں ہے، لہذا ہم نبی کو معتبر نہیں مانتے، قرآن کو معتبر نہیں مانتے۔ یہودیوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے کئی جگہ جبریل علیہ السلام کے معتبر ہونے کا ذکر فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ اور اسی طریقے سے قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور دوسرا واسطہ جو اللہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے امت کے درمیان جو واسطہ، وہ صحابہ ہے۔ صحابہ پر جب کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی، خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس بات کو بیان کیا۔ علماء کرام میں بات زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں، خود واضح ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ نے لازم کر دیا کلمہ تقویٰ کو۔ لازم کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جدا نہ ہو سکے، تو تقویٰ سے جدا نہیں ہو سکتا صحابہ سے۔ صحابی متقی ہو کر غیر متقی ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ رب العزت نے سارے صحابہ کے بارے میں جو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، تو یہ اللہ نے یہ دونوں واسطوں کے معتبر ہونے کا ذکر کیا ہے۔ لہذا جب آپ اپنے بیانات میں، جمعہ کے تقریروں میں صحابہ کرام کے معتبر ہونے کا ذکر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اہل حق کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے الصحابہ کل موضوع، لہذا اب جو اس کے خلاف کوئی بات کرے گا وہ قابل سماعت نہیں ہوگی۔ ہم قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیلوں کو مقدم رکھیں گے، تاریخی روایات اور بعد کی روایات کو ہم اس کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو اس کو اتنا مضبوط کریے کہ اس کے بعد آپ چاہے نام نہ لیجیے مرزا علی کا کہ وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نام لے جانے کے بعد کچھ گروہ بندی سے جیسی شکل آنے لگتی، اس کا نام لیا تو لوگ اس سے مل گئے اور کہنے لگے ابھی تم تو نام لے رہے تھے، تم نام لے رہے تھے، اور ایک اس محاذ بننے لگتا ہے۔ بغیر نام لیے آپ صحابہ کرام کے معتبر ہونا واضح کر کے، لہٰذا اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی یہ کہے تو یہ غلط ہوگا، تو انشاءاللہ اجڑ پڑ جائے گی۔ اور جو لوگ نہیں واقف ہیں تو ان کے لیے مرزا علی کا نام سننے کے بعد وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا نام نیا آ رہا ہے، یہ کیا نیا۔ تو ایک تو گمراہی کا محاذ جو مرزا علی نے کھول رکھا ہے وہ صحابہ کرام اور اسلاف سے بے اعتمادی کا، کہ یہ پہلے واسطے کو تو نہیں لیکن دوسرے واسطے کو جو اللہ کے نبی اور امت کے درمیان ہے اس کو مجروح کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا اس نے گمراہی کا دروازہ یہ کھولا، جن بحثوں سے امت فارغ ہو چکی تھی اور اپنے اپنے انداز میں امت عمل کر رہی تھی، اور جس میں دونوں جانب حق ہے اور کسی ایک جانب باطل جیسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی مفروع عنہا بحثیں، ان بحثوں کو اس نے اثر نو مستحد بن کر کے کوڑنا شروع کیا ہے، اور ریسرچ کے نام پر اس نے ان چیزوں میں دخل اندازی شروع کی ہے۔ یہ جو بحثیں ہیں
رفع یدین ہے، قرات فاتحہ خلف الامام ہے، اور یہ آمین کا مسئلہ ہے، کیا یہ بحثیں آج کی ہیں؟ آج ان کی کوئی ضرورت ہے؟ تو جو مفروغانہ بحثیں تھی جس سے مجتہدین فارغ ہو چکے تھے، اس کو یہ اپنا کارنامہ بدلا رہا ہے، یہ کوئی کارنامہ ہے؟ تو یہ ایک اس نے گمراہی کا ایک دروازہ کھولا ہے کہ لوگوں کو ائمہ مجتہدین سے اور ان چیزوں سے بھٹکائیں اور ان کو ہٹائیں، اور یہ کہیں کہ تمہاری نمازیں غلط، تمہارے روزے غلط، تمہاری جو دین غلط، تم صحیح عمل نہیں کر رہے۔ تیسرا محاذ قرآن و حدیث کی تشریح میں اسلاف اور فقہا سے بے نیازی، کہ جو مفسرین، محدثین، فقہا، مجتہدین گزرے ہیں، ہم ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے بے نیاز ہو کر کے ہمیں قرآن سمجھا جائے، ان سے بے نیاز ہو کر حدیث سمجھی جائے۔ تو آپ اسلاف کی قربانیاں کہ کیسے کیسے انہوں نے علم دین کی حفاظت کی، اور ان کے واقعات، اہل علم کی قربانیاں، ان کو ذکر کر کے اس کو جو ہے اعتماد والی بات کا جو ذکر کریں گے، ان کی قربانیاں۔ امت میں جن راستوں سے بگاڑ آیا ہے، ایک چھوٹی چیز ان میں یہ ہوا کہ صالح بننے سے پہلے مصلح بن جانے کا جذبہ۔ اب اس شخص نے سوچا کہ ہم نے پہلے بریلوی بن کے دیکھ لیا، دیوبندی بن کے دیکھ لیا، غیر مقلد بن کے دیکھ لیا، شیعہ بن کے دیکھ لیا، اب یہ سب غلط، ہم اکیلے صحیح ہیں، اپنی اصلاح کہیں کرائی نہیں، دین کو کہیں سے سمجھا نہیں، اور صالح بننے سے پہلے مفکر اور مصلح اور اسکالر کے مقام پر فائز ہو گئے۔ یہ بہت بڑا بگاڑ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن راستوں سے بگاڑ امت میں آتا ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ صالح بننے سے پہلے مصلح بنا جائے، یا اس کی بننے کی تب و تو میں رہا جائے۔ تو بہرحال کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ اسکالر ہے، اور اس نے جو اپنی تحریک شروع کی تھی، اس نے کہ ہم امت میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم مسلکی تعصب سے اوپر اٹھ کر کے ہم جو ہے اتحاد امت لے کر کے اور مسلکی تعصب سے اوپر ہٹ کر کے لوگوں میں تفرقہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور تفرقوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ تفرقہ ختم کرنے کے نام پر جتنے نئے نئے تفرقہ پیدا کر رہا ہے۔ لہٰذا مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے کہ ان کی جو تحریک ہے مسلم علمی کتابی تو اہل کتاب کو کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں کتابی تو اہل کتاب یہود و نصارہ اس کا مصداق ہوتے ہیں، اپنے منہ سے جو کتابی کہہ رہا ہے اپنے کو، تو وہ تحریک اس کی جو ہے کہتا ہے مسلکی تعصب و فرقہ واریت سے ہماری پاک ہے، لیکن اس کا جو طرز عمل ہے، اس کی جو آپ اس سے یہ دیکھیں کہ اس نے دین کی تعمیر کے نام پر کیا کیا ہے، تعمیری کام کیا کیا ہے، اصلاح کے نام پر اس نے کیا اصلاح کی ہے، عوام اور امت مسلمہ کی خدمت کیا کی ہے، اس نے خدمت خلق کے عنوان سے ہو یا اصلاح کے عنوان سے ہو، لوگوں کے توبہ طائب ہونے کے اعتبار سے ہو، یا اس نے جو ہے کوئی اور دینی کارنامہ انجام اس طرح دیا ہو کہ اس کی ضرورت تھی امت کو، ایسی کون سی اس کی دینی خدمت ہے؟ اس کی ساری کلپیں، چاہے اس کا جو ریسرچ پیپر ہو جو اس نے تحریرات ہیں اس کی، اور چاہے اس کی ویڈیو ہو جو 2014 سے اس نے شروعات کی ہے، دونوں کے اندر کوئی بھی تعمیری پروگرام، کوئی بھی اصلاحی بات اور کوئی بھی دینی خدمت، بے نمازی کو نمازی بنانے کی فکر، لوگوں کے اندر گمراہی سے دور کرنے کی فکر، شراب چھڑانے کی فکر، سماج میں سدھار پیدا کرنے کی فکر، خواتین میں پردے پردہ بنانے کی فکر، خواتین میں عفت و عصمت پاکدامنی لانے کی فکر، کون سی اس کے اندر ایسی بات ہے سوائے اس کے کہ یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے اور یہ رفع یدین والا؟ تو یہ جو چیزیں اس نے چھیڑ رکھی ہیں، بھائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو موضوع بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ فروعی مسائل کو موضوع بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ یہ باتیں اگر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات پڑیں گے۔ سوشل میڈیا کے اسکرین پر اس وقت یہ جو فتنہ ہے اور نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، اس میں سے یہ جو فتنہ ہے انجینئر محمد علی کا، یہ مذہبی اسکالر کی حیثیت سے عوام میں کافی پھیل رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام میں دین و مذہب سے بیزاری، ربز و تشیع سے یاری، سلف صالحین سے بے اعتمادی، یہ اس کے خطرناک نتائج ہیں۔ اور ہم اس کو مثبت انداز میں کام کریں، جہاں نام کے ساتھ کوئی بحث کرنے آ جائے تو آپ جو ہے باقاعدہ اس کے جو ہے ڈیٹیل نکال کر کے اس سے بات کریں۔ اس کے لیے ہمارے درمیان کچھ اختصاص کے ساتھ علماء اس کے لیے تیار ہونے چاہیے۔
اس لیے کہ بر وقت جب گفتگو کا موقع آتا ہے تو وہ چونکہ باطل تیاری کے ساتھ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم خالی و ذہن ہوتے ہیں، صلاحیت کی ہمارے اندر کمی نہیں ہوتی ہے لیکن تیاری نہیں ہوتی ہے، تو لہذا ہمارے ادارے میں کوئی نہ کوئی اس کے لیے اختصاص ہو، جیسا کہ مولانا امین الحق عبداللہ صاحب نے ماشاءاللہ ان کا نام ہی امین الحق حق کے امین ہے، اور یہ حق کی امانت کے لیے اللہ نے ان کو چنا اور وراثت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ ان کو عطا فرمایا ہے۔ اس نو کا پروگرام تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، ماشاءاللہ یہ جو مشاورتی اجلاس انہوں نے منعقد کیا، اللہ ان کی محنتوں کا عرشوں کو قبول فرمائے، عزائم میں اور مطلق اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔